رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم جانتے نہیں کہ میں بندے کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی بار یہ عمل کر لے، اس کی ہر مصیبت میں مدد کرتا ہوں۔ اے ابن آدم، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت تشریف لائی اور عرض کیا، میرا شوہر صفوان بن معطل اس کا نام ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ روزہ توڑنے کا کہتا ہے، اور وہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت صفوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تمام حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک اس کی اس شکایت کا تعلق ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے اور میں اسے مارتا ہوں تو یہ دو صورتیں پڑھتی ہے جن سے میں اسے منع کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صورت ہوتی تو وہ بھی لوگوں کو کفایت کرتی۔ صفوان رضی اللہ نے عرض کیا، جہاں تک روزہ توڑنے کا حکم ہے تو یہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور روزہ ترک نہیں کرتی، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صفوان نے عرض کیا، جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز فجر پڑھتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے متعلق مشہور ہے کہ ہم اس وقت تک بیدار نہیں ہوتے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جس وقت آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہو۔ اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھے تو وہ قبول نہیں ہوں گے، وہ صرف بھوک اور پیاس ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اور اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے کے لیے نکلے تو راستہ میں عورتیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے ناقص دین اور ناقص عقل رکھنے والی کسی ہوشیار مرد کی عقل کو تم سے زیادہ ضائع کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا، دیکھو، عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف ہے یا نہیں؟ وہ بولی، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کی عقل کا نقصان ہے، اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک۔ آپ نے فرمایا، پس یہی ان کے دین کا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، سامان سفر باندھیے، زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کی عجائبات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے، وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو پسند فرمائے وہی پیش کر دوں گا۔ فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے عصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر
کچھ بولا، پھر اپنا عصا اس چٹان پہ مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ فرمایا کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی ہے۔ غلام نے عرض کیا میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں ان خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی مانگتا ہوں اللہ پاک مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر عصا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا، چنانچہ اس نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا کیا واقعی آپ ہی خلیل اللہ ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایت میں ہے کہ اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور چھٹا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی تھی۔ اس کے اوپر 70 حلے خوبصورت کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر عظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئی۔ میں نے دنیا بھر سے اتباع یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی موت کو ٹال نہ سکا۔ بس جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اپنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا میں مالک تھا۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور ان کی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد و زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد و زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد و زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نے ایک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور اسے یہ انتہائی شوق گزرا اور وہ گھبرایا کہ میری بیوی روزہ سے گھر میں بیٹھی میری منتظر ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا، نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تو جسے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رزاق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو، اور ایسا بیش قیمت موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا مانگو کہ اے اللہ، اے میرے مالک، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرہ میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔
اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کے ہونے والی اولادیں اللہ کی سائے میں ہوگی ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الصمد بن موقل فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبع نے فرمایا ہاں میں نے زبور شریف میں آخری 30 سطروں میں پڑھا اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ میرے عذاب سے خوف رکھتا ہوگا تو میں اسے عذاب نہ دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے حیا کرتا ہوگا تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی کہ اس کو بخش دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے اور پھر بکری کے دودھ دوہنے کی مقدار جتنا ہی شرمندہ ہو جائے اور مجھ سے ایک ہی بار مغفرت طلب کرے اور اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا تو میں آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطرے سے بھی زیادہ جلدی اس کے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی نیکی لے کر آئے تو میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے اگر یہ بات ہے تو جو تیری معرفت رکھتا ہے اسے جائز ہی نہیں کہ تجھ سے اپنی امید توڑ دے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے داؤد میرے ولیوں کو تھوڑا سا عمل ہی کافی ہے، جیسا کہ کھانے میں نمک تھوڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ میں کب ان کو اپنا ولی بناتا ہوں؟ جب ان کا دل شرک سے پاک ہو جائے، ان کے دل سے شک زائل ہو جائے اور ان کا اعتقاد مضبوط ہو جائے کہ جنت اور دوزخ میرے ہی قبضے میں ہے۔ میں ہی زندگی و موت دیتا ہوں اور قبروں میں دفن لوگوں کو میں ہی اٹھانے والا ہوں۔ میں بیوی رکھتا ہوں نہ اولاد، پس جب میں ان کو موت دوں اور ان کے پاس تھوڑا سا عمل ہو جس پر وہ یقین رکھتے ہوں تو میں اس تھوڑے کو ان کے لیے زیادہ کر دوں گا۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ان کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے میرے یہاں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ اس کا جو پاس رکھنے کی بجائے دینے پر خوش ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ کون سے فقراء افضل ہیں؟ وہ جو میرے فیصلے اور تقسیم سے راضی رہتے ہیں اور جو رزق میں نے ان کو عطا کیا اس پر میرا شکر ادا کرتے اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے کس کو لمبی عمر عطا کرنا مجھے محبوب ہے؟ اس کو جس کی کھال لا الہ الا اللہ کہتے وقت کانپ اٹھتی ہے۔ میں اس کو موت دینا اسی طرح ناپسند کرتا ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی موت ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ موت ضرور آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کے گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں خوش رکھوں، کیونکہ اس گھر یعنی دنیا کی نعمتیں تو آزمائش اور اس کی آسانیاں بھی شدت ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو تو دشمن ہے اور ان کے فتنے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ان سے امن نہیں۔ اس لیے میں اپنے ولیوں کو جنت بھیجنے میں جلدی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد سور پھونکنے جانے تک فوت نہ ہوتے۔ اے داؤد جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نیک بندوں کو موت دے کر ان کی عبادت کو منقطع کر دیا۔ اے داؤد کیا تم جانتے نہیں کہ میں مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ تم مومن کے پاکیزہ جسم کو زمین کے تہوں میں بھی دیکھو گے۔ میں جب تک چاہوں گا عرصہ دراز تک اسے یوں ہی رکھوں گا تاکہ اس کے سبب اس کے اجر میں اضافہ ہو اور اسے قیامت تک اپنے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی الہی تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اسی وجہ سے تو نے خود کو ارحم الراحمین فرمایا ہے۔ اے اللہ جو تیری رضا کی خاطر کسی مصیبت زدہ غمگین کی تعزیت کرے اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کی چادر پہناؤں گا
اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ، جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ، تیری رضا کی خاطر بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے اللہ، جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔